تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس اور اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا شملہ معاہدہ دو طرفہ ہے، ہم اسے معطل کر سکتے ہیں۔ ساک ایگزمپشن ویزا اسکیم کو معطل کر دیا لیکن سکھ یاتریوں کے لیے نہیں کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی تیاری کر رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں مودی سے بڑا دہشت گرد کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پاکستان ہر وقت تیار ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اندرونی اختلافات ہر قوم میں ہوتے ہیں، بھارتی جارحیت ہوگی تو پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا جس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا اور اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارت کی کسی بھی آبی یا سرحدی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کو خبردار کر دیا ہے کہ پانی کا بہاؤ روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش کو جنگ سمجھا جائے گا۔ پاکستان کے لیے پانی کی دستیابی کو ہر قیمت پر محفوظ بنایا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پہلگام حملے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے ہیں، بھارتی اقدامات کو یک طرفہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ واہگہ بارڈر فوری طور پر بند، بھارت سے تجارتی روابط منقطع، تمام بھارتی ٹرانزٹ معطل کرنے کا فیصلہ۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی ایئر لائنز کے لیے بند، سکھ یاتریوں کے سوا تمام بھارتی ویزے منسوخ۔ پاکستان میں موجود بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں نکل جانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ بھارتی دفاعی، فضائی اور بحری مشیر ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیے گئے اور انہیں 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 30 افراد تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا جس میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ اس کے اعلامیے میں کہا گیا مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور وقار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور اس موقع پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بھارت اپنے لوگوں کو حفاظت کرنے میں ناکام ہوا ہے، بھارت اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی دوسرے ملک کو ٹھہرا نہیں سکتا۔ سنتاس معاہدہ ہمارے لیے مقدس ہے، اس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت جیسا کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، پاکستان ہر وقت تیار ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مزید وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اندرونی اختلافات پر ہر قوم میں ہوتے ہیں، بھارتی جارحیت ہوگی تو پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوگی، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہم کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، ہماری افواج اور عوام پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گے۔ مودی واحد حکمران ہے جس پر امریکی ویزے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں پہلگام جیسا واقعہ ہوا، پاکستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ بنا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پاکستان دنیا کے ہر کونے میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ کلعدم BLA اور TTP کے لیڈرز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھارت پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی تیاری کر رہا ہے، اگر ہمارے شہریوں پر حملہ ہوا تو بھارت کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں مودی سے بڑا دہشت گرد پیدا نہیں ہوا ہے۔ گجرات میں قتل عام پر مودی پر ویزے کی پابندی لگی ہے۔ پاکستان بالکل تیار ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پوری قوم جارحیت کا متحد ہو کر مقابلہ کرے گی۔ مودی حکومت براہ راست نہیں بلکہ بھارتی میڈیا اور دیگر فورمز پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا نریندر مودی جب گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا تھا۔ دہشت گردی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ پاکستان بنا ہے۔ کالعدم BLA، کالعدم TTP کے سپانسرز ہندوستان میں بیٹھے ہیں۔ افغانستان سے جو ہو رہا ہے یا جو BLA کر رہی ہے اس کے فٹ پرنٹ ہندوستان کے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان نے دہشت گردوں کو کینیڈا اور امریکہ بھی ایکسپورٹ کیا۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی پر ہندوستان سے احتجاج کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان پر ایسے کوئی الزامات نہیں ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہندوستان نے کچھ کیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے۔ کلبھوشن یادو ہمارے پاس زندہ گواہ بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کالعدم TTP والے سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ بھارت نے ماحول گرم کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ملک کی حفاظت کے لیے کسی عالمی دباؤ میں آنے والے نہیں۔ ہم نے پلوامہ پر جو ری ایکشن دیا وہ سب کے سامنے ہے۔ ہماری افواج پاکستان چپے چپے کا دفاع کرے گی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے کہا کل بھارت نے کہا سنتاس معاہدہ معطل کر دیا، 2 جنگیں ہوئی لیکن سنتاس معاہدہ قائم و دائم رہا۔ معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو دونوں ممالک میں باقاعدہ TT ہوگی۔ سنتاس معاہدہ معطلی کا بیان ابھی تک بیان ہی ہے، کوئی بات آگے بڑھی تو پاکستان کے پاس TT کے تھرو حقوق حاصل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا ہے،
24 کروڑ عوام کے لیے ایک طرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ واہگہ بارڈر بند کیا جا رہا ہے، بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں واپس جانے کا حکم دیا ہے، واہگہ کے راستے ہر قسم کی تجارت کو معطل کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد 30 تک کر دی گئی ہے، بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند کر دی ہے، ویزا پابندی کا اطلاق سکھ یاتریوں پر نہیں ہوگا۔ پاکستانی قیادت نے بھارتی دفاعی مشیروں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، ہم نے بھارت کے ہر ایکشن کا جواب دیا ہے، کسی نے کوئی ایڈونچر کیا تو ماضی سے برا حال ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت جیسا کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، پاکستان ہر وقت تیار ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اندرونی اختلافات ہر قوم میں ہوتے ہیں، بھارتی جارحیت ہوگی تو پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، اس کے بعد اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور پریس کانفرنس بھی کی گئی۔ طے یہ ہوا ہے پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پانی کا بہاؤ روکنے یا موڑنے کی کوشش کی تو اسے جنگ سمجھا جائے گا۔ پاکستان کی سرحدوں کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو مؤثر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ سر کیا کہیں گے آپ آج کے اعلامیے پر؟ جی بالکل، یہ خوشائند بات ہے جی۔ یہ اس وقت اتنی اہم کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا کلیئر اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں کسی بھی جو جارحیت ہے اس کا جواب دینے کے لیے اس وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ سچویشن تھوڑی سی ایکسپلوسیو ہے، اور بھارت کا جو جنگی جنون ہے ایک ویل پلانڈ آرکسٹریٹڈ کیمپین کے ذریعے انہوں نے اس مومنٹم کو بلڈ کیا، ایک بہانہ تراشا اور اس سے ایگزٹ کا راستہ اختیار کیا، ایک ایسی ایگریمنٹ سے جو 6-7 دہائیوں سے ایک مضبوط اینکر کا کردار ادا کر رہی تھی، اور جنگوں میں بھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا گیا۔ اب بھارت کا چونکہ ایک زحم، اس کا جو جارحیت کا نشہ اور کچھ جیو پولیٹیکل اس کے جو ریلیونس ہے عالمی قوتوں کے ساتھ، اس نے اس کو میرا خیال ہے اس نشے میں چور کر دیا ہے کہ وہ ابھی عالمی انصاف کے تقاضوں کی بھی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور یہ وہ ملک ہے جو کہ ایکسپیکٹ کرتا ہے عالمی برادری سے کہ اس کو سیکورٹی کونسل کی بھی ممبرشپ دی جائے، اور جو گلوبل ساؤتھ کی نمائندگی کا بھی اس کو دیا جائے موقع، اور جس قسم کا رویہ اس نے اختیار کیا ہے وہ تو ایک ایسے ملک کا رویہ ہے کہ جو جنگل کے قانون میں بلیو کرتا ہے۔ اب جہاں تک اس کے ریپریزلز کا تعلق ہے تو وہ سفارتی اور وہ باتیں تو وہ میرے خیال ہے پلینگ ٹو دا گیلری والی بات ہے، کیونکہ کرکٹ تک تو وہ آپ سے کھیل نہیں رہے، تجارت وہ کر نہیں رہے، روابط نہ ہونے کے برابر ہیں، تو مزید یہ ویزا پہ پابندی لگا کہ وہ کیا اچیو کر لگیں، تو یہ اپنے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ جو اس ایک ایسے ایگریمنٹ سے یہ فرار حاصل کر رہے ہیں جس سے وہ ٹیکنیکلی کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس وقت ایک بریچ میں ہے، ایک عالمی جو معاہدہ ہے اس کی وہ خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور ایک قسم کے وہ مجرم گردانے جائیں گے عالمی انصاف کے تقاضوں کے مطابق، اور پاکستان کا تمام حق محفوظ ہے۔ وہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا ایک طرفہ۔ راشد ولی جنجوعہ صاحب ساتھ ہی رہے گا، سابق سیکرٹری